بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بیان ضرورت کے بعد بیان تبدیل کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ او بیان تبدیل نطف علی قوله بیان ضرورت وهو النسخ فی اللغت قال اللہ تعالی وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ ثم قال ما ننسخ من آیَةٍ أو ننسها فعلم انہما واحد ومعنى بیان تبدیل انه بیان من وجہ وتبدیل من وجہ على ما قال وهو بیان لمدت الحکم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى الا انه اطلقه فصار ظاهره البقاء في حق البشر، يعني ان الله تعالى اباح الخمر مثلا في اول الاسلام وكان في علمه ان يحرمها بعد مدت البتة، ولكن لم يقل منا انی ابیح الخمر الى مدت معینۃ بل اطلق الاباحة، فكان في زعمنا انه تبقى هذه الاباحة الى يوم القیامة، ثم لما جاء التحریم بعد ذلك مفاجأة فكان تبدیلا في حقنا لانه بدل الاباحة بالحرمة بیانا محضا في حق صاحب الشرع لمیعاد الاباحة الذي كان في علمه، فكونه بیانا في حق الله تعالى وكونه تبدیلا في حق البشر، وهذا بمنزلة القتل اذا قتل انسان انسانا فانه بیان لموته المقدرة في علم الله تعالى وتبدیل فی حق الناس لأنهم يظنون أنه لو لم يقتل لعاش إلى مدة أخرى فقد قطع القاتل عليه أجله، ولهذا يجب عليه القصاص والدية في الدنيا والعقاب في الآخرة، وهو جائز عندنا بالنص الذي تلونا قبل ذلك خلافا لليهود لعنهم الله تعالى فإنهم يقولون۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یا بیان تبدیل اس کا عطف ہوگا بیان ضرورت پر، اور یہ نسخ ہے لغت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ بیان تبدیل کا معنی یہ ہے کہ یہ بیان ہوتا ہے ایک اعتبار سے اور تبدیل کرنا ہوتا ہے دوسرے اعتبار سے، جیسا کہ فرمایا ہے، اور یہ بیان ہوتا ہے حکم مطلق کی مدت کا، جو کہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو مطلق ذکر کیا ہوتا ہے، تو لہذا اس کی ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ باقی رہے گا بندوں کے حق میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ شراب کو مباح قرار دیا اول اسلام میں، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ والی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو حرام کر دیں گے ایک مدت کے بعد یقینی طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ والی بات ارشاد نہیں فرمائی کہ میں شراب کو اب مباح کر رہا ہوں ایک مخصوص مدت تک، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اباحت کو مطلق ذکر کیا، تو ہمارے گمان میں یہ تھا کہ یہ والی اباحت قیامت کے دن تک باقی رہے گی، پھر اس کے بعد شراب کا حرام ہونا اچانک آ گیا، تو یہ تبدیل کرنا ہوگا ہمارے حق میں، اس لیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اباحت کو حرمت سے تبدیل کر دیا ہے، جو کہ بیان محض ہے صاحب شرع کے حق میں ایک اس اباحت کی مدت کے بیان کا جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی، تو لہٰذا یہ بیان ہوگا اللہ تعالیٰ کے حق میں اور تبدیل کرنا ہوگا بندوں کے حق میں، اور یہ قتل کے مرتبہ اور منزلہ پر ہے۔ جب کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو یہ بیان ہوتا ہے اس کی اس موت کا جو کہ مقرر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور تبدیل کرنا ہوتا ہے انسانوں کے حق میں، اس لیے کہ لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ اگر قاتل قتل نہ کرتا تو یہ مقتول زندگی گزارتا ایک مدت تک، تو یہاں پر قاتل نے اس کی اس زندگی کو ختم کر دیا ہے، اسی وجہ سے قاتل پر قصاص اور دیت واجب ہوتی ہے دنیا میں اور سزا لازم ہوتی ہے آخرت میں۔ اور یہ بیان تبدیل جائز ہے ہمارے نزدیک اس نص کی وجہ سے جو ہم نے ابھی اس سے پہلے تلاوت کی ہے۔ اختلاف ہے یہود کا، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہو، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اقسام مشترکہ کے اندر ہم بیان کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ 2-3 سبقوں کے اندر ہم نے بیان ضرورت کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس سے اگلی قسم بیان تبدیل کو پڑھیں گے۔ دیکھیں جو بیان تبدیل ہے اس میں تبدیل کا معنی ہوتا ہے نسخ، یعنی منسوخ کرنا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کریں، تو یہاں پر لفظ ذکر کیا ہے تبدیل کرنا، جبکہ آگے چل کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا، ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا کوئی ہم آیت بھلا دیتے ہیں، تو دیکھیں ایک جگہ پر تبدیل کرنا ذکر کیا ہے، دوسری جگہ پر اسی کو ہی منسوخ یعنی نسخ کرنے سے تعبیر کیا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نسخ کرنا اور تبدیل کرنا یہ ایک ہی معنی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو بیان تبدیل ہے آپ اس کو نسخ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس بیان تبدیل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک اعتبار سے یہ بیان ہوتا ہے اور دوسرے اعتبار سے یہ تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ علماء کی تشریح کے مطابق نسخ یعنی تبدیل کا مطلب یہ ہے حکم مطلق کی مدت کا بیان کرنا، یعنی ایک حکم ہوتا ہے جو پہلے اللہ رب العزت مطلق طور پر ذکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے بیان نہیں کرتے ہیں کہ یہ والا حکم فلاں مدت تک رہے گا، فلاں تاریخ تک رہے گا، فلاں سال تک رہے گا، تو لوگ یہی گمان کرتے ہیں کہ یہ والا جو حکم ہے یہ ہمیشہ تک باقی رہے گا، لیکن پھر اس کے بعد وہی والا حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پہلے یہ والا حکم بیان کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ والی بات تھی کہ میں یہ والا حکم
فلاں مدت تک اس کو میں برقرار رکھوں گا، پھر اس کو تبدیل کر دوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اس حکم کو بیان کیا تھا اس وقت اللہ رب العزت نے ہمیں یہ والی بات بیان نہیں کی تھی، ہمیں یہ والی بات ارشاد نہیں فرمائی تھی کہ میں یہ والا حکم فلاں مدت تک اس کو برقرار رکھوں گا اور پھر میں اس کو تبدیل کر دوں گا۔ اس کی مثال ذکر کی ہے کہ اللہ رب العزت نے شراب کو شروع اسلام کے اندر حلال ذکر کیا تھا، مباح قرار دیا تھا کہ شراب پینی حلال اور مباح ہے۔ تو اس وقت تو گمان یہ تھا کہ یہ جو اباحت ہے اور جو مباح ہونا ہے یہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اچانک تحریم نازل کر دی کہ شراب پینا اب حلال نہیں رہا ہے بلکہ حرام ہو گیا ہے۔ تو صاحب شرع کے نزدیک تو یہ صرف اور صرف اس اباحت کی مدت کا بیان کرنا تھا جو اللہ رب العزت کے علم کے اندر بات تھی کہ میں اس اباحت کو فلاں مدت تک برقرار رکھوں گا، پھر میں اس کو تبدیل کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کے حق کے اندر تو یہ صرف اس اباحت کی مدت کا بیان کرنا ہے، لیکن لوگوں کے حق کے اندر اس حکم شرع کو تبدیل کرنا ہے کہ لوگوں کے حق کے اندر تو یہ تھا کہ شراب پینی پہلے حلال تھی، پھر اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ایک اور اس کی مثال دیکھ لیں، جیسا کہ کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا ہے۔ اب جب آدمی نے دوسرے کو قتل کیا ہے تو یہ جو قتل ہے یہ اس مدت کا بیان کرنا ہے جو اللہ رب العزت کے علم کے اندر پہلے سے طے تھی کہ یہ جو مقتول ہے اس کی زندگی فلاں دن فلاں ٹائم پر ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو انسان ہے، انسانوں کے حق کے اندر یہ تبدیل ہے، گویا کہ قاتل نے اس مقتول کی حیات ظاہرہ کو موت سے تبدیل کر دیا۔ لوگوں کا گمان یہ تھا کہ اگر قاتل اس مقتول کو قتل نہ کرتا تو یہ جو مقتول ہے یہ کچھ اور مدت زندگی گزار لیتا، لیکن جو قاتل ہے، قاتل نے چونکہ اس زندگی کو ختم کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، مٹا دیا ہے، اسی وجہ سے اس قاتل کے اوپر قصاص اور دیت لازم ہے دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر اسی قاتل کے اوپر سزا بھی لازم ہوگی۔ خلاصہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت کے علم کے اندر تو یہ والی بات طے تھی کہ مقتول کی زندگی فلاں مدت تک ہے، پھر اس مقتول کی زندگی ختم ہونی ہی تھی، لیکن لوگوں کے حق کے اندر یہ جو مقتول کی زندگی ہے یہ اس قاتل نے ختم کی ہے، تو لوگوں کے حق کے اندر یہ بیان تبدیل ہے۔ تو خلاصہ ساری بحث کا یہ نکلے گا کہ بیان تبدیل کہتے ہیں حکم مطلق کی مدت کے بیان کو، اور حنفیہ اور جمہور علماء کے نزدیک یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اختلاف کرتے ہیں یہود کے نزدیک یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہود کا کیا موقف اور کیا مذہب ہے وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اب اسی مسئلے کو کتاب کی عبارت پر حل کر لیں۔ فرما رہے ہیں کہ بیان تبدیل اس کا عطف ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان بیان ضرورت کے اوپر، اور بیان تبدیل لغت کے اندر کہتے ہیں نسخ کو، منسوخ کر دینے کو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کو دوسرے آیت سے تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا تبدیل کرنے کا لفظ، اور اسی تبدیل کے بارے میں آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا، ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں۔ تو اسی تبدیل کرنے کو یہاں پر اللہ رب العزت نے نسخ یعنی منسوخ کرنے سے تعبیر کیا، تو پتہ یہ چلا کہ تبدیل کرنا اسی کا مطلب ہے منسوخ کرنا، منسوخ کرنا اسی کو تبدیل کرنا کہا جاتا ہے۔ تو اسی والی بات معلوم ہوا نہما واحد کہ دونوں ایک ہی ہیں، یعنی تبدیل اور نسخ یہ ایک ہی ہیں۔ اور اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب اصطلاحی تعریف کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ بیان تبدیل کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک اعتبار سے بیان ہوتا ہے اور ایک اعتبار سے تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو بیان من وجہ ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور جو تبدیل من وجہ ہوتا ہے یہ انسانوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسا کہ کہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حکم مطلق کی مدت کا بیان کرنا ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حکم مطلق ہے یہ اصل کے اعتبار سے حکم مطلق نہیں ہے بلکہ ایک مدت تک مقید ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو مطلق ذکر کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم ہمیشہ تک برقرار رہے گا، لیکن وہ اصل میں ہمیشہ تک برقرار رہنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ حکم مطلق کی مدت کا بیان کرنا اس کو بیان تبدیل کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کے ہاں تو معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس حکم مطلق کو مطلق چھوڑا ہوتا ہے، تفصیل نہیں ذکر کی ہوتی۔ تو ظاہری طور پر تو یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کے حق کے اندر یہ بقا ہے، یعنی باقی رہے گا، منسوخ نہیں ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے شراب کو مباح قرار دیا اول اسلام میں، اللہ رب العزت کے علم میں تو یہ والی بات تھی کہ اللہ رب العزت اس کو حرام کر دیں گے ایک مدت کے بعد، البتہ یقینی طور پر، لیکن اللہ رب العزت نے یہ والی بات ہم سے ذکر نہیں کی کہ میں یہ جو شراب ہے اس کو میں فلاں مدت کے بعد اس کو میں منسوخ کر دوں گا اس کی اباحت کو، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سے یہ والی بات ذکر نہیں کی کہ میں شراب کو ایک مخصوص مدت تک مباح قرار دے رہا ہوں، بلکہ اللہ رب العزت نے اباحت کو مطلق ذکر کیا کہ بھی تمہارے لیے شراب پینا مباح ہے، حلال ہے۔ تو ہمارے گمان میں یہ تھا کہ یہ جو اباحت ہے قیامت کے دن تک باقی رہے گی، پھر اس کے بعد تحریم، شراب کا حرام ہونا آ جاتا ہے مفاجہ، اچانک اللہ رب العزت کی جانب سے آرڈر اور حکم آ جاتا ہے کہ آج کے بعد شراب پینا حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہو گیا۔ تو ہمارے حق کے اندر یہ حکم شرع کو تبدیل کرنا ہے، یعنی پہلے اللہ رب العزت نے اباحت ذکر کی، پھر اسی اباحت کو حرمت کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ صاحب شرع اللہ رب العزت کے حق میں تو صرف اور صرف بیان ہے، وہی والی بات جو یہاں پر ذکر کی تھی کہ حکم مطلق کی مدت کا بیان کرنا، یہ بیان تبدیل ہوتا ہے اللہ رب العزت کے حق میں، کہ اللہ رب العزت نے جو اباحت تھی جو اللہ رب العزت کے علم کے اندر معلوم تھی
اس کی میعاد اور مدت بیان کر دی ہے، فَكُونُهُ بَيَانًا، تو اللہ رب العزت کے حق کے اندر تو یہ صرف اور صرف بیان ہے، لیکن انسانوں کے حق کے اندر یہ تبدیل کرنا ہے کہ پہلے ایک حکم تھا اباحت کا، پھر اسی اباحت کے حکم کو حرمت کے حکم کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ قتل ہے، بمنزلہ قتل کے ہے، جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا ہے تو یہ جو قتل ہونا ہے یہ اس موت کا بیان کرنا ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے علم کے اندر پہلے سے طے شدہ اور مقرر شدہ ہوتی ہے۔ مقتول نے اس ٹائم پر مرنا ہی مرنا تھا، قاتل اس کو قتل نہ بھی کرتا تب بھی اللہ رب العزت کے علم کے اندر یہ والی بات طے تھی کہ اس نے اس مدت کے اندر مر جانا ہے، لیکن لوگوں کے حق کے اندر یہ تبدیل کرنا ہے۔ لوگ گمان یہ کرتے تھے اگر قاتل قتل نہ کرتا تو یہ جو مقتول ہے عاشا، زندگی گزارتے الی مدت اخری، ایک مدت تک، لیکن قاتل نے اس مقتول کی مدت کو قطع کر دیا، کاٹ دیا، ختم کر دیا۔ اسی وجہ پر قاتل پر قصاص اور دیت واجب ہوگی دنیا میں اور سزا لازم ہوگی آخرت میں۔ وہو جائز عندنا، اس کا تعلق ہے بیان تبدیل کے ساتھ۔ یہ جو بیان تبدیل ہے یہ جائز ہے ہمارے نزدیک اس نص کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت خود فرمانا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا، تو اللہ رب العزت تو خود ذکر کرتے ہیں کہ ہم ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں، ایک حکم کے بعد ہم دوسرا حکم لے آتے ہیں، تو لہذا بیان تبدیل اور نسخ کرنا یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اختلاف کرتے ہیں یہود، لعنہم اللہ تعالی، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، فإنہم یقولون، یہود یہ کہتے ہیں۔ اب یہود کیا کہتے ہیں، یہود کا کیا موقف اور ان کی کیا دلیل ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔